ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي حديث بعده يؤمنون. وباب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور تنہا اس کائنات میں متصرف اور مختار ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اس نے ہمیشہ تک رہنا ہے. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے. درود شریف اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر. حضرات گرامی، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑی ہے، اور یہ حدیث شریف صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. جس حدیث شریف کے درس کو سننے کے لیے آپ یہاں تشریف فرما ہے. صحیح بخاری شریف اپنے زمانہ تألیف سے لے کر کہ خود مؤلف سے، لکھنے والے سے ہزاروں لوگوں نے خود پڑھی، اور اب تک اس کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے. بڑے اچھے اور پاکیزہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب
اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس علم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسی سلسلے کا ایک حصہ یہ آپ کا جامعہ رحمانیہ ہے، جہاں طالبات کے ساتھ الحمدللہ طلبہ کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ لفظ حدیث قرآن پاک نے استعمال کیا ہے، اور لفظ حدیث کا استعمال خود قرآن کے لیے بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو حدیث ہے ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی حدیث ہے، نبی کریم کا فرمان بھی حدیث ہے، اور ان دونوں کو جو ماننے والے ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث انہی کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ کے فرامین ہیں، آپ کے اعمال کا تذکرہ ہے۔ گویا ہم اللہ کے پیارے محبوب کی باتیں کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں، یہی پڑھاتے ہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کے محبوب سے محبت ہے، ہم آپ ہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ کی احادیث پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ حدیث شریف کی اہمیت اور مقام و مرتبے پہ اگر بات کی جائے تو لمبا موضوع ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے اور اس کے ساتھ ایک موضوع اور ہوتا ہے سیرت امام بخاری رحمہ اللہ، یعنی جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کے احوال زندگی، ان کی خدمات کا تذکرہ۔ تو اس کے لیے گزشتہ سالوں میں گزارشات کرتا رہا ہوں۔ آج مقام مسرت ہے کہ مولانا شفیق الرحمن علوی حافظہ اللہ کو یہ موضوع دیا گیا، تو گویا ہمارا موضوع ذرا مختصر ہو گیا پہلے کی نسبت۔ اب ہم چند باتیں اس کتاب کے حوالے سے کر لیتے ہیں جس کا درس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آخری حدیث شریف پر چند گزارشات آئیں گی۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ جتنا میں نے بولا ہے یہ اس کا نام ہے۔ امام صاحب نے اس کا نام لمبا رکھا، جامع رکھا، اس میں کئی چیزیں شامل فرمائی۔ البتہ صحیح بخاری شریف کے نام پہ اس کا عام تعارف ہو گیا۔ یہ کتاب ایسے ہی نہیں لکھی گئی، اس کتاب کے لکھنے میں ہمارے امام صاحب کے زندگی کے قیمتی 16 سال لگے ہیں۔ 16 سال میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور وجہ تالیف کیا ہے؟ خود ارادہ کیا ایک وجہ تالیف کہ میں حدیث شریف کی کتاب لکھوں، پھر دوسرا ارادہ کہ صرف صحیح احادیث کی لکھوں، پھر تیسرا علامہ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو بچپن میں ہی ہمارے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی کی زیارت یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔
ہم اس طرف زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. ہمارے امام صاحب کو ایک سے زائد مرتبہ اللہ نے یہ نصیب عطا کیا. اور حدیث میں آتا ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اس لیے ہمارے اکابر مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ اور اس سے پہلے والے کئی اکابر اسلاف کے واقعات ہیں، وہ دعا کرتے تھے. مولانا کی جو سی عرفی ہے نا، اس میں آخری شعر ہے، یہ یاوری کرے جے قسمت میری وچ سفنے دے پاک دیدار ہووے. تو ہمارے اکابر ہمیشہ سے یہ دعا اور آرزو کرتے تھے، اور ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ خواب میں ہمیں اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما. آمین. زیارت نصیب ہوئی امام صاحب کو. جناب تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ہیں، کچھ مکھیاں پھر رہی ہیں تو ہاتھ میں پنکھا ہے، ہاتھ والا ایسے چلا چلا کے حضور سے مکھیاں ہٹا رہے ہیں. خواب بیان کیا وقت کے علماء کے سامنے. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحیح حدیثوں کی کتاب لکھو گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف حدیثوں کو دور کرو گے. اس طرح مختلف اسباب تالیف اہل علم نے ذکر کی ہے. کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، سارے بھی ہو سکتے ہیں، ان میں تطبیق ہو جائے گی، کوئی اس میں تضاد نہیں، مشکل نہیں. مدت تالیف میں نے آپ کے سامنے گزارش کی 16 سال. لکھنے کی جگہ المسجد الحرام خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے یہ حدیثیں لکھی. خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے، اور کس جگہ؟ مقام ملتزم پر، جہاں لوگ چمٹ چمٹ کے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور جہاں کی دعا اللہ کے ہاں زیادہ قبولیت رکھتی ہے. زمزم کے پانی سے وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتے اور پھر حدیث شریف لکھتے. ایک حدیث ایسے ہی نہیں لکھ دیتے تھے، بلکہ ان کے ساتھی اور شاگرد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا امام صاحب رات کو غور کرتے، حدیث شریف کا کوئی لفظ لکھتے، پھر سو جاتے، پھر کسی وقت اٹھتے پھر اور لکھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھتے پھر اور لکھتے. حالانکہ دن کو بھی ہے، وقت دن کو بھی ہے، لیکن دن بھی اسی میں، رات بھی اسی میں. بعض ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک رات میں 18 مرتبہ اٹھتے ہوئے دیکھا ہے حدیث شریف لکھنے کے لیے. 16 سال لگائے بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے حدیثیں لکھی. اور ان کے جو ابواب ہیں حدیثوں کے، اس کتاب میں جو عنوان ہیں ان کے بارے میں ایک قول یہی ہے کہ وہ بھی یہیں پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے باب لکھے، اور کہاں بیٹھ کے لکھے؟ وہاں بیٹھ کے لکھے جس جگہ کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جگہ میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. وہاں بیٹھ کے ابواب لکھے، عنوان لکھے. حضرت امام نے اس کتاب کے اندر کتابیں رکھی ہیں، نماز کی کتاب، حج کی کتاب، زکوٰۃ کی کتاب. کتابیں کتنی ہیں؟ 97. اور اس میں ابواب ہیں 3882، اور احادیث 7400 سے کچھ زیادہ ہیں، 7400 سے کچھ زیادہ. قطعی تعداد اس لیے نہیں بتائی جا سکتی کہ بعض روایات کو بعض اہل علم نے الگ الگ شمار کر کے
تعداد بڑھا دی اور بعد نے ایک شمار کر کے تعداد کم کر دی. اور یہ معاملہ قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے بھی ہے، سورتوں کی آیات کے حوالے سے بھی تعداد میں 2 آراء ملتی ہیں. 7400 سے زیادہ حدیث ہے. پہلی حدیث اس کتاب کی ہے انما الاعمال بالنیات. لوگوں، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا ہر عمل سے پہلے اپنی نیت اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لو. میں منہ پہ تعریف نہیں، بس ایک اپنا حسن ظن، اچھا گمان عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نصف صدی ہونے کو ہے کہ جب ہمارے قاری صادق صاحب حافظہ اللہ نے اس مدرسہ کی یہاں اور اس سے پہلے اپنے گاؤں میں بنیاد رکھی، یقیناً اللہ کی رضا کے لیے رکھی. اللہ نے اس کو قبول کیا اور اس چھوٹی سی درسگاہ کو اتنا بڑا بنا دیا. لہذا سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. پہلی حدیث شریف یہ ہے، اور اس حدیث شریف پہ کتاب ہے کتاب الایمان، باب بدء الوحی، وحی کا آغاز اور ایمان کی کتاب. بندہ مومن ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، پہلے کلمہ پڑھے گا مومن ہوگا. اور اس دین اور اس دین کی ہدایات، احکامات کی بنیاد اللہ کی وحی ہے جو اللہ اپنے نبیوں پر بھیجتے ہیں. لہذا وحی سے دین شروع ہوتا ہے، وحی سے ہی کتاب شروع ہوتی ہے امام صاحب کی. اب اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں. میں ان خوبیوں کی طرف جاؤں تو پھر وقت بہت درکار ہے. آئیے 97 کتابوں میں آخری کتاب جو ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید، اور اسی کتاب کا آخری باب اور اس باب میں آنے والی حدیث شریف آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے. کتاب التوحید میں کیا اشارہ ہے؟ کتاب التوحید میں اشارہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ اگر توحید پر ہو جائے تو اخروی زندگی کی کامیابی کی یہ بنیاد ہے. اور اگر بغیر توحید کے مر جائے، وہ آپ کے علاقے کے ہی تھے نا، بولیا باج توحید نجات نہیں ہونی پویں مریے وچ مدینے. توحید کے بغیر نجات نہیں. لہذا آخری کتاب ہے کتاب التوحید، جس میں اشارہ ہے کہ انسان کا آخری معاملہ توحید پہ ہوگا تو پھر آخرت کی کامیابی ملے گی. انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. کتاب التوحید میں بہت سے ابواب ہیں، اور خاص طور پہ کتاب التوحید میں اور اس سے پہلے دوسری کتابوں کے کئی ابواب میں امام صاحب رحمہ اللہ نے ابواب میں ایسے اشارات کیے ہیں کہ جن سے ملحدین کا اور غلط نظریات والوں کا رد کر دیا گیا ہے. امام صاحب کی اپنے زمانے کے فتنوں پر گہری نظر تھی، اور یہ فتنے ہر دور میں ہوتے ہیں، آج بھی ہیں. ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ شخصیت پرستی یا عقل پرستی. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اہل حدیث باتیں ہی اللہ کے نبی کی کرتے ہیں، کسی اور شخصیت کے پیچھے نہیں لگتے. یہ شخصیت پرستی، اس نے فلاں کو پکڑ لیا، اس نے فلاں کو، اس نے فلاں کو، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. لہذا شخصیت پرستی اور عقل پرستی، یہ دونوں چیزیں امت میں فرقہ بازی پیدا کرتی ہیں. اس دور میں عقل پرستی کا بڑا عروج تھا،
تو امام صاحب نے اس میں بڑی جگہوں پہ ان کا رد کیا. یہ جو آخری باب ہے اس میں بھی انہوں نے ان کا رد کیا. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مشہور مقولہ ہے فقہ البخاری فی ابواب ہی. امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ ابواب میں ہے. احادیث مبارکہ تو وہی ہیں جو آپ دیگر کتب میں بھی پڑھتے ہیں. ان کے ابواب میں جو فقہ ہے وہ اوروں کے ہاں نہیں ملتی، خاص طور پہ ان کے ہاں کہ جو ہر وقت ہی فقہ کا نام استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فقہ میں بڑا مقدم سمجھتے ہیں. لیکن ان کی فقہ عموماً فقہ الفرض ہوتی ہے، فرضی فقہ. اور وہ فرضی فقہ جب امر واقع ہوتا ہے اس وقت کام نہیں آتی. امر واقع جب پیش آتا ہے تو اس وقت یہ فقہ کام آتی ہے جو فقہ الواقع ہے. قرآن سے جو فقہ حاصل کی جاتی ہے، حدیث شریف سے جو فقہ حاصل کی جاتی ہے، یہ کام آتی ہے، فرضی فقہ کام نہیں آتی. لہذا جیسے میں نے گزارش کی اس آخری باب میں بھی امام صاحب نے عقل پرستوں کا رد کیا. کیا رد کیا ہے؟ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ عقل پرست لوگ کہتے تھے کہ جب بندہ مر جائے گا اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو قرآن پاک میں اور احادیث میں آتا ہے اس کے عملوں کا حساب ہوگا. تو کہتے ہیں عملوں کا حساب کس طرح ہو سکتا ہے؟ عمل کا کون سا کوئی جسم ہے یا ٹھوس وجود ہے جس کو کہیں ترازو میں رکھ کے تول دیا جائے؟ عمل آپ نے کیا ختم ہو گیا، اس کو کیسے تولیں گے؟ لہذا عقل پرستوں کا بڑا گروہ تھا معتزلہ. معتزلہ وزن اعمال کے قائل نہیں تھے، کہتے تھے عملوں کا وزن نہیں ہوگا. تو میرے بھائی یہ بھی بات سمجھنی چاہیے، جب عقیدہ آخرت کمزور ہوگا تو انسان کیا دنیا میں نیکی کا جذبہ بھی کمزور ہو جائے گا. جب اسے پتا ہو کہ حساب کتاب ہونا ہی نہیں تو کیوں وہ محنت کرے گا؟ لہذا الحاد اور بے دینی کے راستے یہ پہلے تو ان میں بد عملی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ترک عمل تک چلے جاتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. تو وہ لوگ کہتے تھے جی اعمال کا وزن ہو ہی نہیں سکتا، نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کو کیسے تولیں گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو امام صاحب نے یہ آخری باب منعقد کر کے سمجھایا ہے کہ وزن ہوگا. لہذا اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے اعمال درست کرو. یاد رکھو جو کچھ کرو گے اس کا حساب ہوگا اور ترازو پہ وزنوں کو، ترازو پہ اعمال کو تولا جائے. لہذا باب منعقد فرمایا باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے. اب اور باتیں ہو نہ ہو، کم از کم اسی سے تسلیم کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے فرمایا ہم ترازو قائم کریں گے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ترازو قائم ہوں گے. اور قرآن کریم نے ایک مقام پہ فرمایا والوزن یومئذ الحق، لوگوں اس دن کا وزن برحق ہے. کیفیت کیا ہے؟ کیفیت جو بھی ہو ہمیں ماننی پڑے گی. بعض کیفیتوں کے اشارات آئے ہیں احادیث مبارکہ میں. ایک کیفیت یہ آئی ہے کہ روز قیامت بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. روز قیامت بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. امام صاحب نے اس باب میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. دوسرا ہے
کہ وہ رجسٹر، وہ کاپیاں، وہ صحیفے جن میں نیکیاں اور بدیاں لکھی ہوئی ہیں وہ تو لے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے اعمال کا وزن ہو رہا ہے، تو بتایا گیا کہ اس کے بدیوں کے رجسٹر بہت ہیں اور بڑے بھاری ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ایک کاغذ پہ اس کی ایک نیکی بھی لکھی ہوئی ہے، تو کہا جائے گا اتنے رجسٹروں کے مقابلے میں ایک پرچی، ایک کاغذ پہ جو نیکی لکھی ہے وہ کیا کرے گی؟ اللہ فرمائیں گے اس کو رکھو، اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف لکھا ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس پرچی کو، کاغذ کے ٹکڑے کو جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا اور بدیوں والے سارے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے۔ لہذا اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اقوال حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی آ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تولا جائے گا۔ اور حدیث میں فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأ المیزان او تملأانی، اور ایک میں تملأانی ما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ الحمدللہ دونوں آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیں گے۔ ایک بندہ پڑھتا رہے سبحان اللہ الحمدللہ جب اسے ٹائم ملے۔ ارشاد فرمایا اس کی نیکیوں کا اتنا بڑا حجم ہوگا اور وہ تولنے میں اتنی بڑی ہو جائیں گی، جسم ان کا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ زمین سے آسمان تک ساری جگہ بھر جائے۔ زمین سے آسمان تک اس کی حد تک ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک تو ہم اوپر نہیں دیکھ سکتے، اینڈ کہاں ہے، دوسرا آگے پیچھے دائیں بائیں انتہائیں کہاں ہیں، ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ ساری جگہ بھر جائے گی اس بندے کے لیے جو سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ اعمال تو لے جائیں گے، اقوال تو لے جائیں گے، رجسٹر تو لے جائیں گے، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے بندے بھی تو لے جائیں گے۔ فرمایا بعض دفعہ بندہ موٹا تازہ، لیکن اعمال کی کیفیت یہ ہے کہ ما یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ بندے بھی تو لے جائیں گے۔ تو کیفیتیں یہ ساری معلوم ہے، مختلف بتا دی گئی ہیں، اور اگر عقائد کے باب میں، الہیات میں کسی چیز کی کیفیت معلوم نہ بھی ہو، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ جس چیز کی کیفیت معلوم نہ ہو، بندہ کہے کہ یہ ہے ہی نہیں، انکار کر دے، یہ درست نہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزے قیامت ہم نیکیوں کے ترازو قائم کریں گے، لیوم القیامہ، لام لے اجل یوم القیامہ، لے حساب یوم القیامہ، لے قصاص یوم القیامہ، لے میزان یوم القیامہ۔ یہ لام کے مختلف معنی ہیں، اور بعض نے کہا کہ لام بمعنی فی ہے، فی یوم القیامہ۔ یہ طلبہ کی بات ہوگی۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اگر ہم اسے قولہم پڑھیں گے تو پھر اگلا لفظ ہوگا یوزن، اور اگر اعمال کی طرح اس کو بھی جمع کر لیں جیسا کہ باہر نسخہ ہے وَأَقْوَالَهُمْ، پھر یہ توزن پڑھا جائے گا۔ وقال مجاہد نے فرمایا قسطاس یا قسطاس یہ دونوں طرح ہیں، عدل کو کہتے ہیں بالرومیہ، رومی زبان میں۔ ویقال، اور یہ بھی
ایک قول ہے کہ القسط مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے، وَهُوَ الْعَادِلِ، مقسط ہوتا ہے عادل، مقسط کا معنی عادل، انصاف کرنے والا۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ مقسطین سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو مقسطین ہے نا وہ اللہ کے ہاں علی منابر من نور یوم القیامہ، روز قیامت نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، جو دنیا میں انصاف کرنے والے بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، قاضی ہیں، جج۔ اور اس کے برعکس بھی پھر حساب لگا لیں، جو انصاف کرنے والے نہیں، رشوت خور ہیں، ظالم ہیں، ڈنڈی مارنے والے، ان کا کیا بنے گا؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، رہا قاسط تو وہ جائر ہے، ظالم۔ امام صاحب کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ یہ باب اگر مجرد استعمال ہو، جس کا اسم فاعل قاسط ہے، تو پھر معنی ظلم ہوگا، اور اگر مزید بھی استعمال ہو تو پھر اس کا معنی عدل ہوگا۔ اس کے اندر بھی بڑی تفصیلات ہیں، میں اختصار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حدیث شریف کی سند ہے، حدثنا احمد بن اشکاب، ایک محمد بن فضیل، دو عمارہ بن القعقاع، تین ابو زرعہ، چار ابو ہریرہ، پانچ۔ ہمارے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس حدیث میں 5 واسطے ہیں۔ احمد بن اشکاب، اشکاب اور اشکاب دونوں طرح ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ منصرف بھی ہے، غیر منصرف بھی ہے، اس کی دونوں کی وجوہات ہیں۔ یہ امام صاحب کے استاد ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں ہمیں میرے استاد احمد بن اشکاب نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ میرے استاد محمد بن فضیل نے، انہوں نے کہا کہ میرے استاد عمارہ بن القعقاع تبع تابعی ہیں، انہوں نے سنائی، وہ کہتے ہیں میرے استاد ابو زرعہ تابعی نے سنائی، وہ کہتے ہیں میرے استاد ابو ہریرہ صحابی نے سنائی۔ یہ ہے سلسلہ سند۔ اس میں امام صاحب کے اور پیارے رسول کے درمیان 5 بندے ہیں، تو یہ سند کسی حد تک نازل ہے۔ عالی سند میں واسطے کم ہوتے ہیں، تو امام صاحب کی جو عالی سند ہے وہ 3 واسطوں سے ہے، یعنی امام صاحب کے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں۔ اور اس عالی سند کی نسبت سے میں جو آپ کے سامنے اس حدیث شریف کا درس دے رہا ہوں، میرے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 21 واسطے ہیں۔ سلسلہ سند معروف ہے، موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سند دین ہے، اگر سند نہ ہو تو جس بندے کا جو جی چاہے کہتا رہے۔ اہل حدیث کا یہی ترہ امتیاز ہے کہ کوئی بات ان کے سامنے آئے تو کہتے اس کی سند کیا ہے، حوالہ کیا ہے، کہاں سے آئی ہے۔ لہذا یہ سند ذکر فرمائی، اس سند میں ہر راوی کے احوال پہ گزارش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو محمد بن فضیل ہیں، یہ اس سند میں اس روایت کے بیان کرنے میں اکیلے ہیں، تو اہل علم کے مطابق یہ حدیث شریف سند کے اعتبار سے غریب حدیث ہے۔ اسی طرح جو پہلی حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، وہ بھی غریب حدیث ہے۔ تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک تو امام صاحب نے اس طرح اول آخر غریب حدیث نقل کر کے غریب حدیث کی اہمیت کا ذکر فرمایا۔ اہل حدیث کے نزدیک غریب حدیث بالکل اسی طرح حجت ہے جس طرح عزیز ہے، یا جس طرح مشہور ہے، جس کو مستفیض بھی کہتے ہیں، یا اس سے بڑھ کر جس طرح متواتر، بشرطے کہ راوی ثقہ ہو۔ دوسری بات، امام صاحب نے اس میں یہ بھی اشارہ کیا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بادا، شروع میں بھی غریب حدیث، آخر میں بھی غریب حدیث۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی دو کلمے ہیں حبیبتانی دونوں بڑے پیارے ہیں فعیل بمعنی مفعول اور کلمہ بمعنی کلمات یہاں پہ جمع کے معنی میں اور یہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں بھی ہوا ہے کلا انہا کلمہ ہوا قائلہا ایک لمبے کلام کے بعد اللہ نے کہا یہ کلمہ ہے جو اس نے کہنا ہی ہے بعض کا اعتراض ہے جی آگے لمبی بات آ رہی ہے تو اس کو کلمہ کیوں کہہ دیا تو یہ عرب میں مستعمل ہے خود قرآن میں مستعمل ہے کہ کلام کو کلمہ کہتے ہیں حبیبتانی فعیل بمعنی مفعول دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں تو اہل علم فرماتے ہیں یہ کلمے بھی اللہ کو محبوب ہیں اور ان دونوں کلموں کو پڑھنے والے بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اس لیے ان دو کلمات کو یاد کر کے پڑھ کے ہم نے بھی اللہ کے محبوب بننا ہے انشاءاللہ حبیبتانی الرحمن رحمان کی بارگاہ میں دو کلمے بڑے محبوب ہیں یہاں اللہ کریم کی صفات اور اسماء میں سے کوئی اور بھی آ سکتا تھا لیکن مقام کا تقاضا کہ حضور کے فرامین جامع بھی ہیں اور بلاغت بھی رکھتے ہیں لہذا یہاں رحمان کا آنا بڑی بلاغت رکھتا ہے جس پہ اہل علم نے تفصیل ذکر فرمائی خفیفتانی علی اللسان یہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں بولنے میں بڑے آسان ہیں یہ ترغیب کے لیے کہا کہ جن دو کلموں کی بات ہو رہی ہے بڑے پیارے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑے مشکل ہیں پڑھنے میں نہیں توجہ دلانے کے لیے ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا کہ دونوں زبان پہ ہلکے ہیں اب یہ ترتیب سجع کی ترتیب بن گئی ہے لیکن اہل علم نے اشارین حدیث نے فرمایا یہ وہ سجع نہیں ہے جو تکلف کے ساتھ بنایا جائے جس کی ممانعت ہے یہ بلا تکلف اللہ کے نبی کی زبان پہ جاری ہونے والے ارشادات ہیں زبان پہ ہلکے ہیں تاکہ ترغیب ہو جائے سننے والے آمادہ ہو جائیں تیار ہو جائیں کہ ہم نے بھی پڑھنے ہیں جب اس بات پہ آمادہ ہو گئے پھر ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ ہلکے سے ہیں پڑھنے میں ہلکے سے ہیں تو شاید ان کا اجر بھی تھوڑا ہی ہوگا لہذا ساتھ ہی فرما دیا ثقیلتان فی المیزان ترازو میں یہ بہت بھاری ہوں گے ترازو میں ہلکے نہیں ہوں گے اسی بخاری شریف میں حدیث ہے من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ جس نے سبحان اللہ وبحمدہ یہ اگلا لفظ اس حدیث میں نہیں جو اس میں ہے اگلا مطلب اس میں اور مختصر ہو گئی بات کتاب الدعوات میں حدیث ہے جس نے سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں 100 دفعہ پڑھا غفرت خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اس کے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر سمندر کتنا بڑا ہے اس کے کناروں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کی جھاگ کتنی بڑی ہے شمار مشکل ہے تو انسان سمجھے کہ میرے گناہ خطائیں بڑی ہوں گی جتنی بھی انسان زیادہ سوچ لے شاید سمندروں جیسی وسعت نہ ہو اس کے گناہوں میں اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اتنی بھی ہو سبحان اللہ وبحمدہ روز 100 دفعہ پڑھ لے سارے معاف ہو جائیں ثقیلتان فی المیزان ترازو میں بھاری ہیں حدیثی جو میں پہلے پڑھ رہا تھا فرمایا تملا المیزان دنیا کی کیفیت تھوڑی سی نظر مارنے کے لیے فرمایا کہ نظر مارو ارد گرد اوپر نیچے اتنا بڑا خلا ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے یہ بھر جائے گا اجر و ثواب سے اور رہا آخرت کا معاملہ آخرت میں جب ترازو لگے گا تو سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں ترازو کو بھریں گے نیکیوں کا ترازو بھریں گے تو یہاں آخر میں فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمے ہیں ان کے اندر
صفات کے گوناگوں پہلو آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ سے عیوب اور نقائص کو دور کرتا ہے، اور حمد اللہ کے لیے خوبیوں کو ثابت کرتی ہے۔ لفظ سبحان گویا صفات عدم کا حصہ ہے، اور وبحمدہ صفات وجود، اس بات والی۔ سبحان اللہ تخلیہ ہے، وبحمدہ تحلیہ ہے، اور ایک صفت جلال ہے، ایک صفت اکرام ہے، ذوالجلال والاکرام۔ لہذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری ہوں گے، اور یہی باب سے تعلق ہے کہ باب میں کہا نازع الموازین القسط، کہ ہم ترازو انصاف کے قائم کریں گے، اور پھر امام صاحب نے فرمایا کہ اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے۔ تو یہ قول ہے، زبان سے پڑھا جانے والا ورد اور وظیفہ ہے۔ جب فرمایا یہ ترازو میں بھاری ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے جو ہم بولتے ہیں انہیں تولا جائے گا اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ لہذا نہایت اختصار کے ساتھ کہ برادر گرامی مولانا شفیق الرحمان علوی صاحب بھی تشریف لے آئے، ان کا حصہ ہے سیرت امام بخاری کا، جو گزشتہ سالوں میں عرض کیا کرتا تھا۔ تو اپنی گزارشات کو سمیٹتے ہوئے میں آخر میں صحیح بخاری شریف پڑھنے والی طالبات اور ان کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہاں صحیح بخاری شریف پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی، اور ان کے استاد صاحب اور دیگر اساتذہ اور جامعہ کے رئیس سربراہ قاری صادق رحمانی حافظہ اللہ، اور جو لوگ اس ادارے کے معاونین ہیں، تعاون کرنے والے ہیں کسی بھی طرح، سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے تعاون سے خیر کا یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد جس کتاب کو سب سے صحیح مانا گیا، ہر زبان میں ہر زمان میں دنیا نے مانا، اس کتاب کو یہاں پڑھا گیا، اس جامعہ میں پڑھا گیا، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پڑھا گیا۔ اس کی تکمیل پہ کئی برکات کے بھی واقعات ہیں۔ صرف نظر کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور روز قیامت ہمیں محدثین اور حدیث شریف کے خدمت گزاروں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔